ان کے بعد میں دعوت دوں گا یوسف خان حاکم علی خان کو، وہ آئے اور والدین کے حقوق کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق، اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے والدین کے حقوق۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 کا ایک حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس آیت کے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا میرا موضوع خطابت والدین کے حقوق ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کا دل داتا ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلو نہیں، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بد نصیب ایسے بھی مل جائیں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پیٹتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہم اس محفل میں مل جائیں گے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے سسرال جا بستے ہیں۔ بلکہ ماں باپ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ ماں باپ، والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے بڑا حقوق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہم اف تک نہ کہیں، جب بھی ان سے بات کریں نرمی سے بات کریں، ادب سے بات کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی صحابی نہیں بن سکے بلکہ تابعی رہ گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی لیے، اور محترم سامعین، ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کے نبی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابی، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس صحابی رسول نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا، جہاد کو چھوڑ دو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ پتہ چلا کہ جہاد سے بھی افضل کام یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اپنے والدین، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کی آیت کے حصے سے ہم اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس سے معلوم ہوا اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر ماں باپ کی کتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ کو کتنی بڑی بلندی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اور حقوق اور لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اور لوگوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد کسی کا ذکر کیا تو والدین کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کے حقوق، والدین کو کتنا بڑا مقام ملا ہے اسلام کے اندر، لیکن ہم کتنے بد نصیب ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، جبکہ بڑھاپے کے وقت ماں باپ کو زیادہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا
کہ میں نے میری ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کعبے کا طواف کرا دیا ہے، تو کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ تو دور کی بات ہے، اگر تم اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر پوری کعبے کا حج کرا دو تو اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا جو تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا تھا۔ ماں باپ دنیا کی وہ عظیم نعمت ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں باپ جیسی نعمت دنیا سے نکل جائے، گزر جائے، انتقال کر جائے، ماں باپ جیسی نعمت کو ہم پا نہیں سکتے، ماں باپ جیسی نعمت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ پڑھ کے دیکھو کتابی ہستی میں، پڑھ کے دیکھو کتابی ہستی میں ماں سے پیارا نام کیا ہوگا، پڑھ کے دیکھو کتابی ہستی میں ماں سے پیارا نام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ والدین وہ چیز ہے دنیا کی جو ہر وقت ہمارے بارے میں بھلائی کا حکم دیتی ہے اور بھلائی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ ایک صحابیات کے پاس ان کی ماں آتی ہے، ماں کافر تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہے، میں ان کی مدد کر دوں؟ مدد کے لیے آئی ہے؟ کہاں تم ان کی مدد کر دو۔ یہ ماں باپ کے والدین کے حقوق ہیں، لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پیٹتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ماں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور کچھ بدنصیب بچے ایسے بھی مل جائیں گے جو اپنے والدین کو، اپنی ماں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ جب ماں بتاتی ہے کہ میں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں تجھے رکھا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ تمہارے 9 مہینے کا کرایہ مجھ سے لے لینا۔ ایسے بد نصیب لوگ مل جائیں گے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور جب ہماری اولادیں ہوگی وہ بھی ہماری خدمت کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔